علامہ محمد شہزاد بٹیل صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور میری گزارش آپ سے یہ تھی، سوال یہ تھا اور خواہش یہ تھی کہ 8 کا دن ختم ہوا، مغرب ہو گئی اور 9 کا آغاز ہوا۔ 9 کے آغاز سے، اور یوم عاشور سے ایک دن پہلے 9 کے آغاز سے جو معاملات ہوئے، وہاں جو شہادتیں ہوئیں، جس صبر و شجاعت کا مظاہرہ کیا گیا، ان واقعات کو ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ شاہ صاحب، یہ وہ لمحے ہیں جہاں کربلا اپنے معراج پہ جاتی ہے اور کلائمیکس پہ جاتی ہے، جہاں وہ مقصد، وہ مشن اور وہ جو راہ عظیمت کی بنیادیں حضرت نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدنا امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہ السلام، کتنی نسبت ہے، جو بنیادیں رکھ رہے تھے، آپ بنیاد رکھ رہے تھے اور آپ اتمام حجت کر رہے تھے۔ یہ کوئی رسمی بات نہیں تھی، اور یہ بالکل کوئی ایسا نہیں تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نا واقف تھے یا بے خبر تھے۔ بالکل وہ جو قرآن نے کہا نا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس کی عملی تفسیر لوگوں نے تو قلم سے تفسیریں لکھی نا، امام حسین نے اپنے کردار سے، اسوہ سے، اپنے خون سے لکھا۔ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، اقبال نے کہا جی، صحرا کے ورق پر اپنے خون سے الا اللہ کا نقش سب۔ سبحان اللہ۔ تو اس کیفیت میں، اس تیاری میں اب اہل خانہ، اہل خاندان، بچے، خواتین، عصمت مآب ہستیاں سب دیکھ رہے ہیں، یہ گویا ایک تیاری کا پروسیس تھا۔ اور پھر اس رات امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 کا دن جب گزرا ہے تو ظاہر ہے کچھ شہادتیں ہو چکی تھیں۔ وہ جو چند جاں نثار تھے، گویا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اور بدر تھا۔ اللہ، بدر کی رات بھی اپنے نانا کی اس سنت کو امام حسین نے کربلا میں زندہ کیا، جب حضور علیہ السلام نے فرمایا نا چراغ بجھا دیا، بے سر و سامانی ہے، اسباب نہیں ہیں، اور جو چاہے تو چلا جائے، اس سے کوئی گلہ و شکوہ بھی نہیں ہے، خوشی جائے۔ اللہ، یہاں 72 تھے، وہاں 313 ہیں، یہاں 72 ہیں، اور وہاں اسباب تھے، کچھ نہ کچھ اسلحہ تھا، کچھ نہ کچھ تیاری تھی، اور باقاعدہ محاذ و جنگ تھا، لیکن یہاں کی کیفیت بالکل مختلف تھی۔ گویا صرف اور صرف قربانی اور اثار ہی جنگ کا اسلحہ تھا، اور وہی سامان تھا کہ اپنے مالک و مولا کی رضا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ بالکل اسباب نہیں تھے، اختیار اتنا تھا کہ اگر اشارہ فرماتے تو اہل مکہ، اہل حجاز وہ بھی کٹنے کو تیار تھے، جان دینے کو تیار تھے، لیکن نہیں، آپ نے کسی کو نہیں بلایا کہ ہاں آؤ اور میرے ساتھ، یہ ضرور بتایا کہ ہم جا رہے ہیں، اور گئے۔ اب یہاں اہل خاندان کو، چھوٹے سے بچے کو بھی معلوم ہے کہ سربراہ خاندان کا منشا و مشیت کیا ہے، خواتین بھی جانتی ہیں۔ اور اس کے پیچھے جو نقطہ ارتکاز ہے شاہ جی، وہ یہ ہے کہ جو تربیت ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، جس ماحول میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہوئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ کسی حال میں بھی باطل سے کمپرومائز نہیں کرنا، کسی حال میں سچ کا دامن نہیں چھوڑنا، حق کی پاسداری کرنی ہے اور باطل کا رد کرنا ہے اور اسے للکارنا ہے۔ آپ کی بات سے مجھے یاد آ گیا نا، فرمایا تھا نا ایک موقع پہ آپ نے کہ ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند، یہ وہ بنیادیں تھیں۔ جب نانا جان کا یہ مشرب، یہ اسوہ اور یہ تعلیم ہے، تو آپ اسی آغوش میں پلے ہوئے ہیں، اور وہ ساری صحبتوں کی اسی لعاب نبوت سے فیض یاب ہیں، اور اذان بھی نانا نے کان میں کہی ہوئی ہے، اور وہ سجدے جو لمبے کیے ہوئے ہیں، کوئی پوری تربیت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ظاہری اور باطنی مرکب بن کے امام حسین اترے اس میدان میں، اور شہادت کے لیے تو بچپن سے ہی تیار تھے، وہ سب معلوم تھا، لیکن اب سامنے باطل کھڑا ہے، اور قربانی صرف اپنی نہیں۔ دیکھیے، اپنی جان اور ذات کی قربانی دینا آسان ہے، 6 ماہ کے بچے کو قربان کرنا، 18 سال کے نوجوان علی اکبر کو شہید کروانا، اور وہ جو 72 ہیں، گویا
میں تو شاہ جی وہاں یہ سمجھا ہوں، میں یہ سمجھا ہوں کہ وہ جو رات آخری رات تھی نا، وہ اس میں سارے 72 کے 72 ہی حسین بن چکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب ہمیں صوفیہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک بزرگوں کی تربیت میں رہ کے مرید فنا فی شیخ کے مقام پہ اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے، تو وہ 72 گویا رنگ حسینی میں اب رنگ چکے تھے نا، جب چراغ بجھا کے کہا کہ جاؤ اور نہیں گئے تو اب وہ مقام فنا پہ پہنچ چکے ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ شہادت کی وہ لذتیں چکھ چکے ہوئے تھے، اپنے عقیدے، اپنے یقین کے 72 حسین تھے، وہ فنا فی الحسین تھے۔ اور امام حسین دیکھتے رہے اپنے ان تربیت یافتہ مجاہدین کو، ان غازیوں کو، اور ان ذوق شہادت سے سرشار جذبوں والوں کو، جس کے اندر 18 سال کا جوان بھی تھا، جس کے اندر 80 سال کا بزرگ بھی تھا، اور جس کے اندر 6 ماہ کا غازی بھی تھا۔ یہ لشکر کبھی کسی نہ زمین نے دیکھا نہ کبھی آسمان نے دیکھا۔ اور مقصود کیا ہے؟ مقصود کیا ہے؟ شہادت ہے مقصود، مطلوب مومن نہ مال غنیمت نہ کشور۔ اور کمال یہ ہے شاہ جی، لوگ تو تخت چھوڑ دینا تو ایک ڈنکا بچ جاتا ہے، حسین نے کیا چھوڑا؟ یہ بھی ذہن میں رکھیے، امام حسین نے کائنات کی سب سے بڑی گدی اور مسند چھوڑی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند، مدینہ منورہ، نماز ہے جن کے نانا کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے نانا پر لوگ نماز میں درود بھیجتے ہیں، اور جن آل اور اہل بیت پر لوگ درود بھیج رہے ہیں، انہوں نے جو درس اور سبق دیا وہاں آ کے، اور قربانی آہستہ آہستہ جانثار قربان ہوتے چلے جا رہے ہیں ان دنوں میں۔ ادھر بیویاں پریشانی کے عالم میں ہیں، غم زدہ ہیں، دیکھ رہی ہیں، لیکن استقامت بھی ساتھ چل رہی۔ گویا ایک حسین امتزاج ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا ایک عملی مظاہرہ ہے، صرف تقریر یا لیکچر یا خطبہ نہیں ہے، عملی طور پہ قربانی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں ایک ایک کر کے۔ اور ظاہر ہے وہ پھر جب شہیدوں کے لاشیں وہ اٹھائے بھی جاتے ہیں، ان کو لایا بھی جاتا ہے، کوئی زخمی ہے، غم کی کوئی کیفیت نہیں ہے، استقامت ہے کہ مولا تیری رضا پہ راضی، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے۔ یہ میسج دیا امام حسین نے، امت پہ اتمام حجت کیا ہے، تیری رضا پہ، تیرے دین کے اوپر سارا خاندان، ساری نسبتیں، ہر چیز جو ہے قربان فدا ہے، قربان ہے، اور افضل دین ہے، سرداد نداد دستر، کمپرومائز نہیں کیا باطل سے، حق پہ ڈٹے رہے، اور دین کے تحت جو اصول ہے وہ افضل ہے۔ مشتاق بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ علامہ صاحب، جس طرح میں نے پہلے بتایا نا کہ میں اس پروگرام کے بعد میں ان سے کافی ڈسکشن کرتا ہوں، سیکھ رہا ہوں مفتی صاحب سے، علامہ صاحب جس وجہ کائنات نے 5 گھنٹے امت کے لیے رو رو کے دعا کی، کیا حسن کے لیے دعا نہیں کر سکتے تھے؟ حسین کے لیے دعا نہیں کر سکتے تھے؟ یہ معاملہ اللہ سے کہہ کے ٹلوا نہیں سکتے تھے؟ اللہ سے کیا، کیونکہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ بھاگتے ہوئے اندر گئے، جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی رونے کی آواز آئی اندر سے، جب حسین رضی اللہ تعالیٰ اندر تک چلے گئے تو آپ کے پاس گئے تو آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور یہ مجھے بتا کے گئے ہیں کہ آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو شہید کرے گی۔ اللہ، کیا وہاں پہ یہ معاملہ ٹل نہیں سکتا تھا؟ کہاں اللہ، وہ دعائیں بھی آپ نے اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی۔ آج ان کی اہل بیت سے اتنی محبت نہیں ہمیں کہ ان کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتے ہم۔ کچھ نہیں کرنا، صرف ان کے قصوں کو اکنالج کرنا ہے اور ان کو سننے کا حق ادا کر کے عمل کی نیت کرنی ہے۔ یہ معاشرے دیکھنا کیسے سجدے